السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 368 سے پڑھیں گے اور سورہ روم کی آیت نمبر جہاں 35 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 11 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، شفقت، پیار، کامیابی، فرحوا بها، پس وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو تکلیف، ایذا، بیماری، مصیبت، قلق پہنچتا ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، پھر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم يروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور کم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس سسٹم اور نظام میں دلیلیں ہیں، آیات ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور آپ دیں قرابت داروں کو ان کا حق، مسکینوں کو اور اسی طرح مسافروں کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت اور اللہ کی دیدار کا جو ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ سب وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ،
اور جو تم سود کی مد میں سود دیتے ہو تاکہ بڑے لوگوں کے مالوں میں سے وہ مال زیادہ ہو، سود کا لین دین جب کرتے ہو، لیکن فلا یربو عند اللہ، پس وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دیتے ہو کچھ زکوٰۃ میں سے مال صرف کرتے ہو اور اسے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، فرضیت کی ادائیگی پر اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہوئے خرچ کر رہے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ پس وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، دگنا تگنا علاتول بڑھاتے ہوئے کام کر رہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو کوئی ہے؟ من یفعل من ذالکم من شیء، تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کام بتائے گئے ہیں ان میں وہ کر سکے؟ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام نسبتوں سے اور اس شرکیہ عقائد اور بیانات سے اللہ پاک ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔ حضرات، دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کی عمومی طور پہ، یا خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے، یا وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ ناکام ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ نفع حاصل کرتا ہے، کئی دفعہ وہ نقصان پاتا ہے، یہ دو کیفیتیں جاری اور یہ تسلسل کے ساتھ عمل جاری ہر شعبے میں، کبھی غمی کبھی خوشی۔ اور اللہ تعالیٰ نے چند جملوں میں اس کا مقارنہ بھی کیا ہے، تقابل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اسی طرح جنتی اور جہنمی، نیک اور بد، ان کے عمل، کردار، عقیدہ، روش برابر نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ نے سوال کیا ہے، کیا دن اور رات برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ نہیں۔ زندہ اور مردہ برابر ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ مومن اور کافر برابر کس طرح ہوں گے؟ مردہ اور زندہ برابر نہیں، دن رات برابر نہیں، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں، شعور والا اور بد نصیب، خوش اخلاق بد اخلاق برابر نہیں، والدین کا تابع دار اور ماندار نافرمان برابر کس طرح ہوتا؟ اور یہ چل رہا، یہ کبھی نہیں ہوتا جس طرح ہمارے پاس جملے ایسے ہیں جو جملے غلط و لام کہا جا سکتا ہے اور سارے بے ایمان ہیں، تو عمومی طور پہ ہی ہم جملہ بول دیتے ہیں وہ باجی سارے ہی بے ایمان، بالکل غلط ہے، سارے بے ایمان نہیں، کچھ لوگ ہیں کچھ ایماندار ہیں، وہ باجی سارے ہی سود خور ہیں۔ یہ عمومی طور پہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں تو ہمارا انداز بیان یہ ہوتا ہے، قطعاً یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایمان کی وادیوں میں بھی لوگ برابر نہیں، اسی طرح کفر کے معیار میں بھی لوگ برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان مسائل کو ہم سمجھیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، ہم جب لوگوں کو رحمت، مراد کیا ہے؟ کامیابی، صحت مندی اور مفادات، نفع، تندرستیاں، جو خیر کا کام ہے اس کو اللہ نے رحمت قرار دیا۔ جب ہم لوگوں کو رحمت برساتے ہیں، خوشیاں عطا فرماتے ہیں، فرحوا بہا، یہ ترتیبات ہے، فرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں۔
لڑکا کامیاب ہو گیا، ٹاپروں میں آ گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، عمرہ کر رہے، کاروبار ہو گیا، دکان کھول گئی، فیکٹری لگ گئی، فلانا کام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خوش ہوتے لڑیاں ڈالتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر پہنچتی ہے مصیبت، تکلیف، قلق، کرونا، بیماری، ہارٹ اٹیک، موتیں، نقصانات، تو فرمایا ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا ہے سیئۃ بما قدمت ایدیہم، وہ جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ جو نقصانات ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری رحمت چل رہی ہے۔ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے اشکال کی وضاحت فرمائی ہے، حضرات ذرا غور فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دعا کرتے ہوئے یطعمنی ربی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، کبھی خوراک زیادہ کھا لی، کبھی کم کھائی، بے مقصد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسم حج میں، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، ایک خاتون ہے، اس کو لوگوں نے پکڑا، اسے چلا نہیں جا رہا، پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی جس بی بی نے نظر مانی تھی، میں نے ایک تو سواری پر نہیں بیٹھنا، دوسرا کسی سے بات نہیں کرنی، پیدل، تو یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سواری ہے، اگر کوئی قسم اٹھا لے میں نے کار میں نہیں بیٹھنا، جہاز میں نہیں بیٹھنا، تو یہ کیا یہ نیکی کی دلیل ہے؟ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ، جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، تو ایک بندے نے آ کے عرض کیا، میں نے نظر مانی تھی جب مکہ فتح ہوگا تو میں 2 نفل جا کے بیت المقدس میں پڑھوں گا، مسجد اقصی میں۔ رسول پاک نے فرمایا صلی ہونا، ادھر پڑھ لو، نفل پڑھنے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جی میں نے جو 3 بار آپ نے فرمایا اندر سے جا پھر پڑھا جا گا۔ اس قسم کی نظریں ماننا، میں نے بولنا نہیں، میں نے سموسہ نہیں کھانا، میں نے حلوہ نہیں کھانا، میں نے رومال سرخ رنگ کا رومال نہیں پہننا، بیکار قسم کی نیکیاں، یہ ہندو مت کی ساری تہذیب ہے۔ اچھا کھانا نہیں، اچھا پہننا نہیں، اچھی بات نہیں کرنی، کیونکہ شوگر ہے، بلائے گیا شوگر۔ تو حکماء نے بیان کیا نہ میٹھا کھانا ہے تو نہ میٹھا بولنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بما قدمت ایدی، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس کی وجہ سے یہ مشکلات اور مصائب اور اذا ہم یقنطون، پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے، کئی دفعہ لوگ اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھ کر بیانیاں دیتے ہیں، او پاجی اسی بڑے گناہ گار ہاں، ساڈے ورگاں نوں کتھے معافی ملنی، سانوں کتھے جنت ملنی، ساڈا کتھے بیاہ ہو نہ ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ان سے کہہ دو، اے ایمان والو کہہ دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، نا امید نہیں ہونا، میں تو سارے گناہ معاف کر سکتا، اگر تمہارے مکان کے کرائے کا بندوبست کر سکتا ہوں، تمہارے لیے مکان دلوانے کا بندوبست بھی کر سکتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مسافر بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، روٹی چاہیے، اللہ نے ہمیں روٹی بھی دیں گے، روٹی پکانے والی بھی دیں گے۔ تو کرو نا دعا کہ جڑا بیوہ نے انہوں نے بیاہ ہو جان، نوجوانوں دی شادیاں ہو جان، تو اے نہیں کرنی جڑے بیوہ نہیں ہو بیوہ ہو جان، اے نہیں کرنی، پھر کٹ پوے گی۔ توجہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے اول او یا اللہ ایک ہی کر دے میں، او یار انہوں نے بند کرو، ایک مصیبت بن گئی، بڑا علم کھڑکاندے نے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے غور نہیں کیا یہ رزق میں اضافے کرنا تو میرے رب کا کمال ہے، رزق کے اندر کمی کرنا، فقیر مسکین بنانا میرے اللہ کا کام ہے، اور تخت و تاج کا وارث بنانا کس کا کام ہے؟
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ترجمہ کیا شیخ ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ گزارش یہ ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس سارے نظام میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ میں ذرا سادی دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، میں نام نہیں لوں گا۔ ہاؤسمبر روڈ نام نہیں لیتا، پھر ذرا گہرائی میں جائیں۔ آخر میں جا کے ایک شخصیت، ایک مالدار پارٹی رہتی ہے جو اربوں پتی، ٹھیک ہوگی، اسی کا حقیقی بھائی اسی روڈ کے اوپر ادھے آتے دا مکان محلے تے روڈ تے ریڑی لانا، والدین، ملک ایک، علاقہ ایک، محلہ ایک، اماں ایک، ابا ایک، رب ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، تقسیم میرے رب کے پاس۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ فرمایا ہم سب کو امید نہیں کرنا، ہمارا دستور ہے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ اپنے پروگرام کے مطابق ہم نے دینا، لیکن تم نے تبصرے باز نہیں کرنی، تم نے کہنا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ تیری تقسیم پر راضی ہے، تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، دین اسلام کے اسلام ہونے پر راضی ہیں، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہیں، یہ نعرہ لگانا۔ تو ارشاد فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اے نبی محترم آپ قرابت داروں کو بھی دیا کریں ان کا حق، مسکینوں کو، مسافروں کو، ذالک خیر، یہ اچھا عمل ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ، اللہ کی زیارت ملاقات کی امیدیں رکھتے ہیں، ارادے رکھتے ہیں، یہ کام کیا کرو۔ کننوں کھلاؤ؟ رشتہ داروں، رشتہ داروں میں کون آتے ہیں؟ والدین کے بعد وہ تو قرابت، وہ تو ہے ہی سارا ان کا نا، میرا خیال میں بات سمجھ جاگ دے جو نا اتنے ہی۔ ایک صحابی نے، نوجوان نے رسول پاک سے پوچھا، کاروباری لوگ ذرا دھیان کر، اس کا انداز سوال یہ تھا کہ حضرت میرا کاروبار الگ ہے، جو بھی اس دور میں تھا، تے والد صاحب دا الگ ہے، تے والد صاحب دا کوئی کاروبار اینا اچھا نہیں، تے رسول پاک سے سیانہ رب نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، سب سے زیادہ سیانہ رسول پاک سے۔ آپ سمجھ گئے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابا جی کا کام اینا اچھا نہیں تو میرا کام اچھا ہے، تو میں ابا جی نے تھوڑا بہت یہ شغل میلہ کر لیا کروں، کدی پکوڑا لے دیتا، کدی سموسہ لے دیتا، کدی رومال لے دیتا، کدی ٹوپی، ایسے کروں، یہ ہے سوالیہ۔ سید الانبیاء نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو تیرا مال سارا تیرا ابے کا ہے۔ اون ٹنڈ بہ گئی، انت و مالک، تو اور تیرا مال سارا کچھ ہی تیرے ابے کا ہے، تیرے سے اجازت لینے کی اسے ضرورت نہیں، جو مرضی چاہے کرے، تو اس میں چون چرا بھی نہیں کر سکتا۔ تے ایک حال کتھے تے جڑے بابری جا کے موٹر سائیکل انہوں میڈیکل سٹور کہندے پترو دوائیاں سستیاں کر دو، وہ کہندے نے میاں جی اسی تے ملازم ہاں، اسی کی کر سکنے ہیں، کیوں مسئلہ ہے تمہیں؟ کہنے لگا پتر پیسے نہیں دیندا تے میرے کو پیسے منگ لیں گا، شرم آتی، بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو شرم آتی ہے، تو پترو اسی کو دوائیاں سستیاں۔ جس گھر میں باپ ڈرے بیٹے سے سوال کرنے کی، کیا اس گھر کا معیار ہوگا؟ ایک پاس ایک گل تے دوسری اور گل سنانا۔ معذرت کے ساتھ گجر برادری کا ایک بندہ مجھاں رکھیاں نے، دودھ چوندا ہے، بیچتا ہے، وہ کہندا ہے کہ میں سارے پیسے دودھ بیچ کے تے اپنی بیبیراں نو دینا، اس کو اماں بھی کہنے کی تمیز نہیں ہے، ظاہر پڑھا لکھا نہیں ہے نا، سادہ دیہاتی بدوی اکھڑ، تے سارے پیسے بیبروں دے کے تے پھر کہنا بیبے جی میں ان کو 100 روپیہ دیا جی،
جدوں میری بیبے مینوں 100 روپیہ دیندے نے مینوں اینا مزہ آਉਂدا دنیا دی کسے شے دا اینا مزہ نہیں. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے ماما نو رواندے پھر دیو تے کتھے ماما دے سامنے لوکاں نے اپنی جاناں بھی قربان کر چھڈی. حضرات یہ تقابل کرو. اور کتنے لوگ بد نصیب ایسے ہیں کہ ماں نے ساری زندگی پوچھا پتر تیری تنخواہ کنی ہے تے پتر افسر پتر نے ماں نو تنخواہ بھی نہیں دے سکے. اور 10 ظالمہ تے تیری ماں تیری دعا کر دی ہو سکتا تیری تنخواہ اگلے سال اور زیادہ بڑھ جاتی. فرمایا یہ مسافروں کو مسکینوں کو قرابت داروں کو فرمایا فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم. تمہارے مالوں میں اللہ نے معلوم فکس حصہ رکھا ہے. کن کے لیے؟ محروموں کے لیے بھی سوالیوں کے لیے بھی. کون سمجھ لگی؟ حق معلوم کیا ہے؟ حق معلوم یہ زکوٰۃ میں کتنا حصہ ہے؟ 2.5%. اس طرح ہی ہے 40 چو کنے ایک سبحان اللہ تے 100 چو کنے. سوال آتا ہے زکوٰۃ کی وصولی کے تحصیلدار اسلامی حکومت کی طرف سے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، پوچھتے ہیں حضرت تواڈے کو کنے پیسے نے؟ یہ مثال دی جا رہی ہے. ایک کہتے ہیں جی 100. آندے جی فرمان ہے 2.5 سانو دے دیو اللہ نے منگے نے تے 97.5 تواڈے. مال بھی پاک گارنٹی بھی صاف تے شفا دے دروازے بھی کھل گئے. تے بظاہر اے 100 چو 2.5 کڈیے تے کٹ گئے نا. اگے آیا تھا نے بظاہر کٹتے ہیں لیکن میرے نزدیک بدن گئے، میں گارنٹی دیتا ہوں. تے سود دے پیسے لیندے بھی ہو تے دیندے بھی بظاہر پتہ لگتا ہے ود گئے نے، اور زیادہ ہو گئے نے، اور زیادہ ہو گئے نے. اللہ فرماندے نے سود لبو گے بظاہر زیادہ ہونے کے لیکن میرے نزدیک بدن گئے نہیں کٹن گے. اور سودی کاروبار کرنے والی پارٹیاں شہر کے اندر تقابل کر لو میڈیا میٹ ہو گئے، بے نشان ہو گئے، ان کا ککھ نہیں رہا. تو میرے اللہ ارشاد فرما ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. وجہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ لمرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. جو تم سود دیتے ہو سود وصول کرتے ہو تاکہ لوگوں کے مال بڑھے. اس طرح ہی نا 100 دے اتے کی نظام ہے آج کل 11%، کدی 9، کدی 14، کدی جو بھی فگر ہے. 100 کے 114 ہو گئے، پھر اللہ طول پھر اگے 28 ہو گئے، اگلے سال ودے گئے. ارشاد فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھیں گے. اس کے اندر بے برکتی آئے گی، طوفان آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی. مال اصل زر سمجھتے ہو، اصل زر بھی ختم ہو جائے گا. سود کی رقم تو الگ ہے، جس پہ تم لیتے ہو اصل زر بھی فارغ ہو جائے گا. یہ تناسب کے سوال جو ادا کرتے ہیں نا، اوسط کے سوال، تو سوال یہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، جو زکوٰۃ دیتے ہو تُرِیدُونَ وَجْهَ اللہ، اللہ کا چہرہ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ فریضہ ادا کرنا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. وہ ڈبل کرنے والے ہیں، وہ زیادہ کرنے والے ہیں. جاگ دے ہو. مثال دینا چاہتا ہوں، پارٹی کا نام میں نے لینا، آج کل وہ کینٹ رہتے ہیں، میں نے نام لیا تو آپ کو پتہ چل جائے نا کاروبار ان کا گیا، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں نے صرف مثال دینی ہے، کسی کی فضیلت کو یا کسی کی توہین کرنے کی غرض نہیں. انہوں نے بیان کیا، یہ میرے سے باقاعدہ خود بات ہوئی، کسی کہانی نہیں سنا رہا. کہنے لگے حضرت صاحب جب میری زکوٰۃ پہلی دفعہ زکوٰۃ نکلی تو میں اتنا خوش ہویا، میں اللہ کے درخواست کی تھی یا اللہ میری اگلے سال زکوٰۃ دونی ہونی چاہیے. یہ تو اصل ترجمہ کی، مال ڈبل ہوئے گا تو پھر
وہ کہتے ہیں اللہ دی قسم میرا ادھر دھیان مینوں پتہ ہی جاج ہی نہیں سی، اتنا چاہ چڑھیا کہ میں کہ یا اللہ میری زکات جڑی نا دونی ہونی چاہیے، تے نتیجہ بھی یہ مانا ہے کہ مال دونا ہوئے گا، تے پھر وہ مال ہونا ہی ہوئے، زکات ہونی ہوئے گی نا۔ دعا ہی کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری زکات اگلا سال ڈبل نکلنی چاہیے، کہندے نے 14 سال انج ہوندا رہا۔ کیا مانا ہے؟ 10 لاکھ سی 20 40 80 اللہ طول 14 سال 14 سال جدوں گزرے تو اس سال اونی ہی نکلی جنی پچھلے سال نکلی۔ میں لمحہ بہ گیا، میں کہ اللہ دی قسم ہے اللہ تسی جان دیو، اللہ دی قسم ہے تسی جان دیو، میں مال التا نہیں سی کردا، مینوں چاہیے نہ سی زکات زیادہ نکلے، تے مہربانی کرو اگر کوئی شک تے میرا ہے کوئی نہیں، تانوں پتہ ہے میرا سارا، تو یہ مہربانی کرو ذرا ڈبل پھر ہوندی ہے۔ آنے ادوں پھر کام شروع، حالانکہ ترجمہ ادا کریے تو یہی بنتا ہے نا، مال دونا ہوئے گا تو زکات دونی ہوئے گی، مال دونا ہوئے گا تو زکات دونی ہوئے گی۔ اے بے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جب اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، جانتا ہوں، دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، یہ کہہ کیا رہا ہے، درخواست کیا کر رہا ہے، انجی دی درخواست کرو، تو دو میں کو ہم ستر جان گے۔ فرمایا زکات دیتے ہیں تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یہ ڈبلنگ والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق پہنچایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں فوت کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو ایک مرحلہ کوئی بے شمار مراحل ہیں۔ خلق کس طرح کی ہے؟ ماں باپ کے جنسی تعلق سے اللہ کے حکم سے ایک جرثومہ ماں کے رحم میں پہنچا، رحم کا گیٹ بند، ورک شاپ کا مین گیٹ بند، باہر سے کوئی شے اندر سپلائی نہیں ہو رہی، لیکن فرمان ربی کے ساتھ اندر مشینری سارے کام شروع کر دیتی۔ 40 دن یہ، 40 دن یہ، 40 دن یہ سارا سلسلہ، تو پھر وہاں شریانیں بن رہی ہیں، وہاں ہڈیاں بن رہی ہیں، وہاں جوڑ بن رہے ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، وہاں سراغ لگ رہے ہیں، ناخن اگ رہے ہیں، بال اگ رہے ہیں، سارا نظام مذکر مؤنث کی صورت میں بننے کے بعد جب ولادت ہوتی ہے آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ سارے کام کرنے والا تمہارا رب۔ اور تو سائیں کتے پھرنا ہے؟ اور حضرت سائیں کدھر پھرتے ہو؟ حضرت سہیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، کام والی سرکار، سائیں دمڑی، سبحان اللہ، اندازہ فرماؤ، سائیں مندری، سائیں توتی، گنگا والی سرکار، چیکو سرکار کی زندگی میں یہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ میں کوئی مذاق نہیں کرتا، انہوں یار بولے ساری سرکاراں سارے، میں بورڈ ہوتا تھا کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب پکچر بھی لگا ہوا ہے، پکچر شاہ صاحب، جتیاں لی سرکار، اور جتیاں لی لے کے منہ تے سر تے جتیاں پھیردا، ایتھے بھی جتیاں، جگہ میں جتیاں۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ رسول پاک کے نام لین ہوتے بھی رسول پاک دا نام لکھی ہوندے، اندازہ فرماؤ۔ کیک بنا کے رسول پاک دا نام لے کے، کعبہ بنا کے نام لے کے اتنے چھریاں پھیر کے کھیچ کٹ رہے ہیں، تے اندر پکا سنی تے پکا عاشق، تے نال پھر ترنم دا گانا گاؤندے ہیں، اساں نت نت اوتھے جاوانا اے ساڈا عاشقاں والا پھرائے۔ سبحان اللہ۔ اے محبوبہ دیا محبوبہ ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا ہے، تے نماز کو نہیں پڑھنی، ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا ہے تے نماز کوئی نہیں۔ ترجمہ کلے ہی ٹکرا مار مار کٹ اڑ جانا، کوئی فیس نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی ماہانہ فیس نہیں، کوئی سالانہ فیس نہیں، پھٹیاں چکن ہے کوئی، قرآن رکھنا ہے کوئی، پڑھانا والے کوئی، تو پھر اندازہ فرما پھر رونا ہی بہ کے اور کیا کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا اور تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہیں روٹی رزق دینے والا، تیری ماں روٹی کھائے اثر تجھے ہو، تیری ماں دودھ پیے تے نالی کے ذریعے خوراک تیری ہم بنائیں، اور تیرا سر 9 مہینے لٹکا کے نیچے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے رب نو ہی سجدہ کرنا ہے جس میں نے لمکایا ہے۔
کھوچ نہیں لمکایا، ماں تیری کے پیٹ کے اندر تمہیں لٹکا کے رکھا ہم نے، کہ سر پر نے پھر باہر ہونا۔ ہم ساری سمجھ لگ گئی۔ ارشاد ہوتا ہے ثم یمیتکم، جوانیاں مستانیاں 70-80 سال 65 سال 70 سال، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ فرمائے گا، حل من شرکائکم، جو تمہاری سرکاریں، جو میں نے نام لیے ریپیٹ کرنے ضرورت نہیں، ان شرکاء میں سے کوئی ہے من یفعل من ذالکم شیء، کوئی کام کر سکے، مار سکے، زندہ روٹی دے سکے، چکندر بنا سکے، گنے کے اندر رس ڈال سکے، تو سبحان اللہ کے ذاکرہ، تتر بیٹیرا بنا دے، کوئی آسٹریلیا کا طوطا بنا سکے، کوئی گاجر مولی بنا سکے، کوئی سنترا مالٹا بنا سکے، کوئی چتری والا کیلا بنا سکے، ساری سرکاراں رول دیاں پھر دیاں، وہ آپ کیلے لے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات توجہ فرمائیں تو میرے اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے تمام ان کمزوریوں کی نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ محمود ہے ان تمام نسبتوں سے شرک کرتے ہیں۔ انزہہ عن جمیع النقائص، سبحان کا ترجمہ یہ انزہہ من جمیع النقائص، تمام کمزوریوں سے اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں، وَأَحْمَدُهُ بِجَمِيعِ الْكَمَالَاتِ، سارے کمالات کے ساتھ اللہ دیکھو کمال سارے رب کو لیں، نقص ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک اور گل دساں اگر جاگ دے وہ تو جگانا پہنا ماڑا موٹا۔ اللہ فرماتے ہیں ویکھو جی ایک باری اینو اسمان نو ویکھو، ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتین، ایک باری ویکھیا، ایک باری پھر ویکھ، اور پھر ایک باری ویکھ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک باری دو باری دیکھنے کے بعد ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، 2-3 دیکھنے کے بعد نظریں تھک کے چور ہو کے واپس آ جائے گی، لیکن نقص کوئی نظر آئے نہ، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ ہر روز سورج نکلتا، سورج غروب ہوتا، طلوع ہوتا، پھاڑتا، کتنا سورج ہے بڑا، میں طلوع کرتا ہوں غروب کرتا ہوں، طلوع کرتا ہوں غروب کرتا ہوں، اور کوئی دراڑ بکھاؤ۔ تو فرمایا میں ستونہ تو بغیر کھڑی کی نہیں عمارت، اور بتاؤ تو صحیح وہ ہے کلندر؟ کوئی کلندر، بندر کے نچانے سے کلندر نہیں بنتا، داڑھی کے بڑھانے سے پیغمبر نہیں بنتا، دولت سے کمینوں کو شرافت نہیں ملتی، داڑھی کے بڑھانے سے امامت نہیں ملتی۔ مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا، پھر کے تسبیحاں اینیاں تسبیحاں گڈیاں نے، اینیاں تسبیحاں گڈیاں، وہ تسبیحاں گڈیاں نے، لیکن اندروں کھوچ وہ کتا نہیں گڈیا، تسبیحاں گڈیاں ہوندے۔ ایک مثال دا پتہ تانوں کہ نہیں؟ وہ کتا فوت ہو گیا نا، کھوئی ڈگ گئے، پیر صاحب نے کتا انہاں دا مر گیا، مسلم قبر سے دفن کروایا ہے، پھل چھڑکائے نے ہوتے، دعا منگائی ہے کتے دی تدفین تو بعد، تسی سمجھتے میں تواڈے ٹھوکر کرنا۔ کتا فوت ہو گیا کھوچ ڈگ کے، تے مولانا جا رہے سن، کام ہو سکتا ہے گجران لے ہونا وے تقریب بخاری تھے، انہاں پوچھا انہاں جی جو 40 ڈول کٹ چھڈو، انہاں کتا نہیں کڈیا، 40 ڈول گوشت کٹ چھڈے۔ تے حضرت نے 2-3 ڈول درس جو دینا سی، پنڈ گئے کہنے لگے حضرت وہ تے ہن وال بھی وچ آن لگ پے نے۔ وہ کیڑے وال؟ وہ کتا ڈگا سی نا کھوچ، تے کتا کڈیا نہیں سا جے، تساں آکھے نہیں سی، کتا نہیں کڈیا تے ڈول 40 پانی دے کٹ چھڈے، ساری عمر ڈول پانی دے کٹ دے، وہ کتا نہیں کڈو گے تے پانی پاک، غلاظت دا کتا، کفر دا کتا، شرک دا کتا، بدعت دا کتا اندروں کڈو گے تے اے روح پاک ہوئے گا، ورنہ اسے تے دلدل ہی پئی رہے گی۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے سامعین، میرے ناظرات ناظرین، بڑی بڑی دنیا دور تک میری بچیاں بچے جوان جو سنتے ہیں، اللہ توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہمیں نور ہدایت نصیب فرمائے، فہم دقیق نصیب فرمائے، قرآن فہمی ہمارا مقدر بنائے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا،
جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں ساری باتیں اس میں آتی ہیں، شفقت، پیار، مہربانیاں، شفا، صحت، مالداریاں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب ان کو نقصان، مصیبت، دکھ، کلک پہنچتا ہے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے۔ اولم یروا، کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی ہے جو فراہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کم کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس سارے نظام میں کوئی امیر کو غریب، کسی کا رزق بہت آگے تھوڑا، کبھی امیر کبھی غریب، یہ اللہ آیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، آپ دیا کریں قرابت داروں کو ان کا حق، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ ذالک خیر، یہ اچھا و بہتر عمل ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، ملاقات کا، خوشنودی کا۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو وما آتیتم، تم دیتے ہو سود کی مد میں تاکہ لوگوں کا مال بڑے زیادہ ہو، فلا یربو عند اللہ، تمہارے نزدیک بڑھے گا، اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک وہ کم ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ وما آتیتم من زکاۃ، جو تم زکوٰۃ کی مد میں سے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو کہ میں نے فریضہ ادا کیا ہے، مانی نے زکوٰۃ سے نہیں ہوا، فاولئک هم المضعفون، یہ مال کو ڈبل کرنے والے ہیں، دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیتا ہے یا دے گا، ثم یمیتکم، فوت کرے گا، ثم یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ہستی ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کوئی کر سکتا ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرات، ہمارے پیارے دوست، بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھنے والے سلمان صاحب، ان کی والدہ محترمہ بہت بیمار ہے، بلکہ مایوسی کے مرحلوں میں پہنچ گئی، وہ بھائی اسی لیے نہیں آ رہے، اور یہ وہ گھر ہے، سلمان کا ابا مرحوم عبد الرحیم ان کا نام تھا، وہ بھی میرے دوست تھے، اور عبد الرحیم صاحب کے والد صاحب مستری اللہ بخش صاحب، وہ بھی میرے بزرگ دوست تھے۔ اب اندازہ فرمائیں، اللہ بخش صاحب، ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، اب ان کی اولادیں، ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا آ گیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہماری عزیزہ کو بیٹیاں جیسی ہیں، میرے ہاتھ میں نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، اولادیں ہوئیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ فیصلے اللہ کے ہیں، زندگی ہے تو صحت عطا فرما دے، اگر اللہ کا فیصلہ جو بھی ہر ایک کے لیے آنا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے بھائی کو صبر دے، گھر والوں کو شفقت دے، تمام بیماروں کے لیے، خاص طور اس بیمار مریضہ کے لیے دعا فرمائے، ہمارے حاج صاحب بیمار رہے ہیں، ہمارے ناصر صاحب بیمار رہے ہیں، اسی طرح ان تمام جتنے امراض، جتنے بیمار لوگ ہیں، پریشان ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، اور کبھی ہمارے لیے بھی دعا کر دیے کریں، اللہ ساری حالت میں رحم فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ تندرستیاں، ایمان کی زندگی، اسلام کی موت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدواک، اللہم اشفها ایاها، اللہم اشفها ایاها، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں کو عزت، شرف، بزرگی نواز دے، اللہ ہمارے فقر، مسکینیاں، بے بسیاں دور فرما دے، اللہ ہمارے سب بیماروں کو صحت کامل عطا فرما دے۔
اللہ رزق حلال نصیب فرما، سچی زبان نصیب فرما، اسلام کی پوری خوبصورت زندگی، ایمان کی موت، خاتمہ علی ایمان نصیب فرما۔ اللہ ان اداروں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں فرما۔ اللہ ان کے ساتھ جو معاونین ہیں، پیار شفقت محبت کرنے والے ہیں، مال خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ان کے مالوں میں برکتیں فرما، محبتوں میں اضافہ فرما۔ اللہ اس کلاس میں اضافے کی صورت پیدا فرما، ہمارے دلوں کے اندر ترجمہ پڑھنے کی تڑپ بنوا، تاکہ یہاں جگہ نہ ملے ترجمہ پڑھنے والوں کے لیے، ہمیں پریشان ہو جائیں۔ اللہ ترجمہ پڑھانے کے لیے مجمع دے کر ہمیں گھبرانا پڑے، یہ حالات پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔